بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین حاضر ہیں اپنے دلچسپ پروگرام میں، معلوماتی پروگرام میں، جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچیوں کی تربیت۔ شاباش، ہمارے پروگرام کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور کلام بھی ہوتا ہے، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، عبادتوں کی ترغیب ہوتی ہے اور برائیوں سے بچوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، بچے ہوں یا بچیاں، ہم نے مل جل کر اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ درود پاک کی فضیلت، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین شامل کیا کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری کون سی بچی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سناتی ہے۔ جی بھائی، کون سنا رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت؟ 1 2 3، بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ جی بیٹا، ان کو مائک دیں۔ سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہماری چھوٹی سی بچی جنہوں نے آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت سنائی ہے۔ تھوڑی بہت غلطیاں ظاہر بچوں سے ہو جاتی ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدنی چینل کے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، گھروں پر تربیت حاصل کرتے ہیں، تو الحمدللہ کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کو مزید بہتر طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شامل کرتے ہیں ایک کلام۔ کون پڑھے گا کلام؟ آپ آ جائیں بیٹا، یہاں کھڑے ہو، یہاں کھڑے ہو، کیمرے کی طرف منہ کرو، چلیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں یہ بچی، اس سے تو ابھی تو پورے الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہے، ابھی تو الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہے، لیکن کلام سن لیا، کلام یاد کر لیا ہے،
قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتی ہیں. آپ دیکھیں زمین بن کے پاؤں بھی نہیں آ رہے, اتنی چھوٹی سی ہیں, کرسی پر بیٹھ کر زمین بن کے پاؤں بھی نہیں آ رہے, ہے نا. تو لیکن دین کی تربیت ہے نا, گھر والوں کی تربیت ہے, تو یقیناً ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے پیارے بچوں کہ وہ قرآن پاک کی اچھی تلاوت بھی کر سکیں, وہ کلام بھی پڑھ سکیں, اور دین کی بہت ساری اچھی نالج اور معلومات بھی ان کے پاس ہو. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بالخصوص دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری معلومات الحمدللہ تھوڑے سے وقت میں ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمارے ان بچوں کو دین و دنیا کی بہت ساری برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. شامل کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری پیاری بچیوں, آج ہم ایک نیکی اور ایک برائی کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیں آپ کا مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں اور بہت ساری برائیوں سے دور ہو جائیں. مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ایک اچھی بات کے بارے میں سننا ہے جو ہم نے اختیار کرنی ہے, اور ایک بری بات کے بارے میں سننا ہے جس سے ہم نے دور ہونا ہے, جس سے ہم نے بچنا ہے, ٹھیک ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ پاک کسی بندے کو شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں رہتا ہے, کیونکہ اس کا فرمان عالی شان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر کے حوالے سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ اپنے ذکر, شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی ہے, اور شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے. تو پیارے بچوں, ہمیں پتہ چلا کہ وہ اچھائی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا شکر کرنا. اللہ پاک کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کی نعمتوں پر, ٹھیک ہے. اچھا, کون کون بتائے گا ہمیں کن باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح مطلب اس دنیا میں ہمیں بنایا اور ہمیں اتنی مطلب توفیق دی کہ ہم نماز پڑھیں کہ اور نماز قائم کریں, قرآن پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کچھ اس طرح سے کہ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے. تو اس نے ہمیں پیدا کیا, ٹھیک ہے, عبادت کی توفیق ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان بنایا, ہے نا. تو اللہ پاک کی عبادت کی توفیق ملنا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جی, اور کیا کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جی بیٹا. ہم اللہ کی بہت سی نعمتوں پر شکر ادا کر سکتے ہیں. مثلاً سونے کے لیے رات دی ہے, کام کرنے کے لیے دن دیا ہے, اور ہماری پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی دیا ہے پینے کے لیے, اور ہمیں کھانے کے لیے بہت ساری پھل سبزیاں دی ہیں. ماشاءاللہ, آپ نے بہت ساری چیزیں بتا دی. ہم نے ایک پوچھی تھی, انہوں نے 5-6 چیزیں بتا دی کہ سونے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے رات بنائی ہے. دیکھیں, نیند آ جاتی ہے, اللہ پاک کی نعمت ہے, اللہ پاک کو شکر ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. صبح اٹھتے ہیں, جاگ جاتے ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے, اللہ پاک کو شکر ادا کرنا چاہیے نا. اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تو دیکھیں, یہ اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کھانا کھاتے ہیں, کھانا ہضم ہو جاتا ہے, اللہ پاک کی نعمت ہے. پھل فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں, اللہ پاک نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت خوبصورت انداز پر آپ نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں. یہاں سے کوئی بتائیں. جی بیٹا.
اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، تندرست جسم، تندرستی ہزار نعمت ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہے، معذوری سے بچایا ہے نا، تو بیماری سے اللہ پاک نے بچایا ہے، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی کنزا باجی کیا بتائیں گی آپ، کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کھانا کھاتے پھر شکر کرتے، کھانا کھاتے ہیں تو شکر کرتے اللہ کا، کیوں شکر کرتے ہیں؟ کھا رہی ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، کھانا کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کنزا باجی نے بہت اچھی بات بتائی۔ اور کیا، اور کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ والدین کے نعمت پہ۔ ہاں دیکھیں، والدین بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں، تو والدین کی جیسی نعمت بھی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ کیسے ناشکری کرتے ہیں بتائیں؟ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، پھر آپ نے مجھے جواب دینا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ابو کوئی کپڑے لے کر آئے ہیں، امی کوئی کپڑے لے کر آئی ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ دیکھو اس کے کتنے اچھے کپڑے ہیں، میرے کپڑے تو اچھے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کی نعمت تھی، آپ نے تو اس پر شکر ادا نہیں کیا، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا کیا ناشکری کی مثالیں ہو سکتی ہیں، کون بتائے گا؟ ان کو دیں مائک۔ کہ امی آپ میرے لیے نا سبزی لائیں اور بھائی کے لیے بروسٹ چکنس اور لائی ہیں۔ یعنی کہ اپنی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی شکر ہی نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ ایسے بچوں کو دیکھیں جن کے پاس کھانے کے لیے سبزی بھی نہیں ہے، ایسے بچوں کو دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں ایسے بچے، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتی کچھ چیزیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے، شوز اچھے نہیں ہوتے۔ یہ کون مثال دے گا؟ آپ بتائیں، ان کو دیں مائک۔ امی وہ ہے نا میرے جوتے اچھے نہیں ہیں، میرے جوتے اچھے نہیں ہیں، ایسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ اچھے بھی ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کہ بھائی اس کے جوتے تو اچھے ہیں، میرے اچھے نہیں ہیں، اس کے کپڑے اچھے ہیں، میرے اچھے نہیں ہیں، اس کا تھرموس اچھا ہے، میرا اچھا نہیں ہے، اس کا یونیفارم اچھا ہے، میرا اچھا نہیں ہے۔ تو کمپیریزن کریں گے نا تو پھر ناشکری پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، بلکہ جس کے آپ سے بھی خراب ہوں، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اس کے پاس تو یہ نعمت بھی نہیں ہے، تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نعمت کا شکر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ ایکٹیویٹی کی صورت میں ہے، جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، اس کا نام ہے 4 نہیں 1، اور ایک ایکٹیویٹی کی صورت میں ہے جس میں ہم بہت سی اچھی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو کون کرے گا یہ والی ایکٹیویٹی؟ ایک دوسرے بچوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اسی لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ آئیں باجی، آپ آ جائیں باجی، ایک آپ ہی رہ گئے، آپ سامنے چلے جائیں۔ اچھا جی، تو یہ باجی ہماری آئی ہے۔ اچھا باجی، ہوگا یہ طریقہ کار اس کا سمجھ لیجئے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ 4 باکس ہیں، یہ ایک طرح سے 4 آپشن ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان سے سوال پوچھیں گے، انہوں نے 4 باکسز میں سے اس سوال کا جواب سلیکٹ کر کے وہ فریم ہمیں نکال کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اوپر اس سوال کا درست جواب لکھا ہوا ہوگا۔ آپ نے بھی سوچنا ہے سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ باجی آئی ہے ہماری، یہ دیکھتے ہیں کیا نکال کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے آپ سے کہ چھینک آنے پر کون سے الفاظ کہنا سنت ہے؟ آپ نے زبان سے نہیں بتانا بلکہ نکال کر دینا ہے۔ واہ بھائی واہ، ڈائریکٹ بغیر اشارہ دیے انہوں نے نکال کر دیا ہے۔ دیکھیے ذرا کیمرے پر، اسکرین پر دیکھیے، ان کا جواب درست ہے یا نہیں ہے؟ جب چھینک آئے،
جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہنا چاہیے. ان کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. ماشاءاللہ باجی اس میں رکھ دیجئے, بلکہ مجھے دیجئے سیدھے ہاتھ سے. شاباش. تشریف رکھیے اپنی جگہ پر. دوسرا سوال ٹیم بی سے ہوگا. ٹیم بی سے ہوگا دوسرا سوال. ٹیم بی سے آپ آئیں باجی, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اب تک. آئیے. آپ سے بیٹا سوال کیا جاتا ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو اینی ٹائم اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں بس, اور کوئی کام ان کو نہیں. ٹھیک ہے, آپشن سنیے. پہلا آپشن ہے جانور, دوسرا آپشن ہے جنات, تیسرا آپشن ہے فرشتے, چوتھا آپشن ہے انسان. اب ان میں سے آپ نے درست جواب نکالنا ہے. ٹھیک ہے, آپشن سنیے. جانور, جنات, فرشتے, انسان. ان چاروں میں سے کون سی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے؟ جی بتائیے. چلے بھائی, باجی ڈھونڈ رہی ہیں درست جواب کو, دیکھتے ہیں کیا جواب لے کر آتی ہیں. انہوں نے جواب نکالا ہے, دکھائیے اسکرین پر. انہوں نے جواب نکالا ہے فرشتے. کیا ان کا جواب درست ہے؟ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. فرشتے اللہ پاک کی وہ مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت ساری برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیے بیٹا, بیٹھ جائیں. چلے بھائی, اب یہاں سے باری ہے, دیکھتے ہیں کون سوال کا جواب دے گا. جی کون آئے گا بھائی؟ آپ آؤ گے. چھوٹی گڑیا نے ہاتھ اٹھا دیا ہے, ہماری کنزا باجی نے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب لے کر آتی ہیں. جی باجی کھڑے ہو جائیں, وہاں جائیں سامنے. جی بس ٹھیک ہے, یہیں کھڑے ہو جائیں. ہم آپ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی شیخ عبد القادر جیلانی, ہاں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ کون سی تاریخ پیدا ہوئے؟ شاباش. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ آپ نے ان باکسز میں سے آپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں, رکیے گا وہیں رکیے گا. آپشن میں آپ کو دیتا ہوں 1 رمضان, فرسٹ رمضان. آپشن نمبر 2 12 ربیع الاول. آپشن نمبر 3 27 رجب. آپشن نمبر 4 21 شعبان. ٹھیک ہے, اب آپ نے درست جواب اس میں سے ہمیں نکال کر دینا ہے. چلو ڈھونڈو. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ پیاری بچیوں اپنے ذہن میں لے کر آئیں, ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی جو ہے وہ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے. اب دیکھتے ہیں جواب صحیح نکال کر لے کر آتی ہیں یا نہیں لے کر آتی ہیں. چھوٹی سی بچی ہیں, نہیں, ہاں مزید یہ دکھائیے بھائی کیا لکھا ہوا ہے. جی ہاں, ہماری کنزا باجی جواب لے کر آئی ہیں کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرسٹ رمضان کو پیدا ہوئے, پہلی رمضان کو پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی پہلی رمضان کو آپ نے روزہ بھی رکھ لیا تھا, جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ آج رمضان شروع ہو چکا ہے. اللہ پاک غوث پاک کی ہمیں خوب برکت نصیب فرمائے. اس چھوٹی سی بچی کو بھی اللہ پاک عالمہ, فاضلہ, حافظہ بنائے. باجی تشریف رکھیے آپ, بہت بہت شکریہ. چلیں بھائی, اب یہاں سے ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں بیٹا. جی باجی آپ سے ہم سوال پوچھیں گے اور اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. دیکھتے ہیں آپ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. ذوالنورین یعنی 2 نور والے کس صحابی کا لقب ہے؟ ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ نمبر 1, پہلے آپشن سنیے. نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت ابو ایوب انصاری. نمبر 3 حضرت حسان. نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 آپ کے پاس آپشن ہے, آپ نے درست جواب نکالنا ہے. تو دیکھیں کیا نکال کر لے کر آتی ہیں باجی. درست جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نکالا ہے؟ حضرت عثمان غنی. کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی. کیا ہے؟
عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لقب ہے ذوالنورین. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیے باجی. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جنرل نالج سیگمنٹ. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری پیاری بچیوں، آج میں آپ کو انگور کے بارے میں بتاؤں گا. انگور کس کس کو پسند ہے بتائیں؟ کون سے کلر کا ہوتا ہے انگور؟ گرین کلر کا ہوتا ہے. عربی میں اس کو عنبن کہتے ہیں. عنبن. عنبن کیا کہتے ہیں؟ عنبن. عنبن. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گریپس. جی ہاں. ایک خاص بات بتاؤں، انگور کا درخت نہیں ہوتا. انگور کا درخت نہیں ہوتا ہے، بلکہ انگور کا جو پودا ہے نا وہ بیل والا ہوتا ہے. بیل دیکھیے آپ لوگوں نے؟ بیل. اس کا درخت نہیں ہوتا تنے والا، بلکہ بیل ہوتی ہے انگور کی. ٹھیک ہے. اور انگور گچھے کی شکل میں اگتے ہیں. ایک ایک انگور ایپل کی طرح الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے گچھے کی صورت میں ہوتا ہے. انگور ریڈ، گرین، پرپل، بلو اور بلیک یا پنک کلر کے ہوتے ہیں. صرف گرین کلر کے نہیں ہوتے، بہت سارے کلرز کے ہوتے ہیں. یہ گرم علاقوں میں اگائے جاتے ہیں. ذائقے میں انگور کون کون سے ہوتے ہیں بتائیں؟ انگور کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں بتائیں بتائیں. جی کیا ذائقہ ہوتا ہے انگور کا؟ میٹھا یا کھٹا؟ میٹھا. میٹھا بھی ہوتا ہے اور کھٹا بھی ہوتا ہے. شاباش. انگور بیج والے بھی ہوتے ہیں اور بغیر بیج والے بھی ہوتے ہیں. اس کی اسکن نرم ہوتی ہے انگور کی اور اندر رس ہوتا ہے. بچیوں، انگور تازہ کھانے والا مزیدار فروٹ ہے. انگور ہمارے ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، ہمیں کوئک انرجی دیتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو اسٹرانگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. شاباش. ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انگور تناول فرمائے، کھائے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام بچیوں کی تربیت، جس میں ہم نے بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا